السلام علیکم ناظرین، جس ڈرامے کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا وہ اب آ چکا ہے، جس میں آپ کو آپ کی فیوریٹ ایکٹر دکھائی دیں گی جو کہ بختاور کا کردار اب نبھا رہی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم ایپیسوڈ 1 اور آنے والے ایپیسوڈ کی ریویو دیں گے۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں کل کی ایپیسوڈ اور آنے والے ایپیسوڈ کی ریویو کی جانب۔ یمنا اس میں بختاور کا کردار نبھا رہی ہیں، جس میں اس کا باپ جواری اور نشئی ہے۔ باپ نشے کی حالت میں آنن فانن اپنی بیٹی کو رخصت کر دیتا ہے۔ نسیمہ جاتے جاتے بختاور کو یہ کہہ کر جاتی ہے کہ تمہیں آگے پڑھنا ہے اور کچھ بننا ہے، اپنے ساتھ یہ ظلم کبھی نہ ہونے دینا۔ ایک دن بختاور اپنی سہیلی کی شادی میں جاتی ہے، جہاں بختاور کی سہیلی کا بھائی بختاور کو پسند کر لیتا ہے۔ پھر دوسری طرف بختاور کی ماما اور مامی یہ سازش رچا رہے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کی شادی بختاور سے کر دیں گے، یہ ہمارے احسانوں کے تلے ہمیشہ دبے رہیں گے۔ اگلے دن ماما مامی بختاور کا رشتہ لے کر گھر آ جاتے ہیں۔ پہلے تو اپنا یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارا بھی نقصان ہوا ہے، ہماری 3 بھینسیں مر چکی ہیں، اب ہم تمہیں اور سہارا کیسے دیں؟ جس میں بختاور کی ماں کہتی ہے کہ گڈو بیمار ہے، اس کی دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں، نہ کھانے کے لیے کچھ۔ جس میں بھائی کہتا ہے کہ پریشان نہ ہو، میرے پاس اس کا حل ہے۔ بہن کہتی ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتا ہے کہ بختاور کی شادی میرے بیٹے سے کر دو، اتنا پڑھ لکھ کر کیا کرے گی، نوکری کرنے سے رہی، تمہیں پتہ ہی ہے ہماری برادری میں برا کتنا مانا جاتا ہے۔ پھر بختاور کی ماں سوچنے کا وقت مانگتی ہے اور بعد میں منع کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ماما مامی کے تن بدن میں آگ سی لگ جاتی ہے۔ دوسری طرف آہد اپنی بہن سے بختاور کے لیے بات کرتا ہے۔ بہن کہتی ہے کہ وہ پڑھنا لکھنا چاہتی ہے، تم جانتے ہی ہو وہ نہیں کرے گی۔ وہ کہتا ہے کہ میں کون سا اسے روک رہا ہوں کسی بھی چیز سے۔ بہن کہتی ہے ٹھیک ہے میں بات کرتی ہوں۔ بختاور پریشانی کے عالم میں اپنی سہیلی سے ساری باتیں شیئر کر دیتی ہے۔ اسی دوران بختاور کی دوست کہتی ہے کہ تمہیں میرا بھائی آہد پسند کرتا ہے، رشتہ بھیجنا چاہتا ہے۔ بختاور کہتی ہے کہ تمہیں تو پتہ ہی ہے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ ایک دن اچانک گڈو کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اسی دن ساری برادری جمع ہوتی ہے اور اس کے والی وارث بننے بیٹھ جاتی ہے، جس میں اس کی مامی کہتی ہے کہ اب تو نہ باپ ہے نہ بھائی ہے ان کے سر پر، اب ایسا کرنا چاہیے کہ بختاور کی شادی کر دینی چاہیے۔ جس پر بختاور بولتی ہے کہ مجھے ابھی پڑھنا ہے اور مجھے آگے کچھ کرنا ہے، مجھے کوئی شادی نہیں کرنی ہے۔ ماما کہتا ہے کہ بختاور ذرا آواز ہلکی رکھو، جس میں وہ کہتی ہے کہ مجھے شادی نہیں کرنی ہے۔ مامی اپنے پاگل بیٹے سے شادی کروانے کے چکر میں ہے۔ آہد نائمہ کا بھائی ان کی مدد کرتا ہے، نکاح سے ایک رات پہلے انہیں بس میں بٹھا آتا ہے۔ اب یہاں ان کے ساتھ ظلم و ستم کم تھا کہ کراچی جاتے ہی ایک چور ان کا بیگ پکڑ لیتا ہے۔ بختاور اس کا پیچھا کرتے کرتے اپنی ماں کو کھو بیٹھتی ہے۔ تو چلیے اب بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ اب بختاور سڑکوں پر اپنی ماں کو ڈھونڈ رہی ہے مگر اسے اپنی ماں نہیں ملتی۔ ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ آؤ چلو میں تمہیں تمہاری ماں کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ اپنے ساتھ اسے لے کر ہی جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے بختاور کو گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ انسان کہیں برا نہ ہو اور میرے ساتھ کچھ غلط نہ کر دے۔ جب بختاور اس کے ساتھ جانے سے رک جاتی ہے تو وہ آدمی اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگتا ہے۔ بختاور اسے دھکا دے کر بھاگ جاتی ہے۔ دوسری جانب ماں بیٹھی سڑک پر بیٹھی اس کا انتظار کر رہی ہے۔ بختاور پھر بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آخرکار اپنی ماں سے مل ہی جاتی ہے۔ ادھر جب صبح نکاح پڑھوانا تھا تو ماموں کو پتہ چلتا ہے کہ ماں بیٹی تو فرار ہو گئی ہیں۔ وہ اپنے آدمی ان کو ڈھونڈنے میں لگوا دیتا ہے، زیادہ دور نہیں گئی ہوں گی، جا کے انہیں ڈھونڈو۔ بالآخر وہ ناکام ہو جاتے ہیں اور پورے ضلع میں ان کی بدنامی ہو جاتی ہے۔ پورے ضلع میں ہماری بدنامی ہو گئی ہے، منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں رہے۔ پر یہاں بختاور محفوظ ہاتھوں میں تو آ گئی ہے، پر زندگی کی یہ دور اور مشکل ہو چکی ہے۔ وہ بس ہوسٹس کی جاب کر چکی ہے، اب اس کا واسطہ ایسے مردوں سے پڑنے والا ہے جن کی نظریں اور نیتیں بری ہوتی ہیں۔ بیٹا شخص اس پر رعب ڈالنے لگتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ بختاور اس کو زوردار چماٹ دے مارتی ہے۔ اب اس کی نوکری بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس معاشرے میں اپنی عزت بچاتے ہوئے زندگی گزارنا اور بھی مشکل ہو جائے گی۔